السلام علیکم، میں افسر میسوری۔ ناظرین اکرام، آج شری رنگ پٹنہ جہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے، وہاں پر مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ سید سرور چشتی صاحب جو ہے اجمیر شریف سے آئے ہوئے ہیں۔ سر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ وہ گل بھی کیا جس گل میں خوشبو نہ ہو، وہ گل بھی کیا جس گل میں خوشبو نہ ہو، وہ دل بھی کیا جس دل میں تو نہ ہو۔ آئیے جانتے ہیں، جس طرح ایک مقصد کے لیے شہر میسور تشریف لائے ہیں، اس تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صاحبزادہ سید سرور چشتی صاحب کا کیا کہنا ہے۔ ایک شاعری کے حوالے سے، ایک ان کے عقائد کے حوالے سے۔ پہلے میں شاعری کے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ مرزا غالب کے متعلق ان کا کیا خیال تھا؟ پر میں بات کروں، آخری دنوں میں علامہ کو جو ہے وہ یادداشت کمزور ہو گئی تھی، ان کی جو کیفیت رہتی تھی تو اکثر و بیشتر وہ اس کیفیت میں غالب سے باتیں کرتے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غالب ان کے دل و دماغ تھے، غالب تھے۔ پھر میں نے کہا میں عقیدے کے حوالے سے ایک سوال کروں، حضرت علی کے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ تو بولے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنی جگہ درست، لیکن جو حضرت علی کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں، یہ ان کا۔ اور پھر وہ تو پکے مولائی تھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں، جو فارسی میں آپ نے اشعار کہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مولانا آج کل ہماری اہل سنت والجماعت میں خارجیت اور نازویت کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، اہل بیت کی محبت کو جو اہل تشیع سے جوڑا جا رہا ہے، یہ اٹس ویری انفارچونیٹ، غلط بات ہے بالکل۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد حاذق ندوی، ڈائریکٹر ٹیپو سلطان ریسرچ سینٹر۔ آج حضرت شیخ کی آمد کے موقع پر تہ دل سے استقبال کے ساتھ یہ بات ہم بتانا چاہیں گے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اس درجے پر فائز تھے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر علم کی وحدانیت بھی تھی، اور علماء کی قدردانی کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو انہوں نے گنج عام کا نام رکھا تھا۔ یہ ادارہ صرف 100 میٹر دوری پر واقع ہے، اور یہ اصل میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کانسیپٹ ہے جو انہوں نے 1784 کے آس پاس جامع الامور یونیورسٹی کے نام سے قائم کیا تھا، تاکہ دینی بنیادوں پر اٹھنے والے بچے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پوری دنیا میں ترقی کریں، اس ملک کا نام روشن کریں۔ آج یہ ادارہ انہی کے نقش قدم کے اوپر قائم کیا گیا ہے تاکہ قوم و ملت کی خدمت ہو جائے، اور یہ ادارہ بنگلور کے مشہور تاجر جناب ضیاء اللہ شریف صاحب نے ان کی عقیدت میں خاص طور پہ قائم کیا ہے، اور گزشتہ 20 سالوں سے یہ ادارہ خدمات کر رہا ہے، اور یہ صحبی طلبہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو مہمانان کی آمد پر میرا بہت بہت استقبال بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہاں انشاءاللہ عنقریب حضرت شہید کے مزار کی بھی زیارت ہو جائے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار یہاں سے کتنے میٹرز پہ؟ 100 میٹر دوری پہ۔ 100 میٹر دوری پہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں پہ بھی چلتے ہیں انشاءاللہ۔ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہے، آغاز یہی سے ہوتا ہے کہ شعر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی، یا وہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس سلطنت خداداد، یہ دنیا کا سلطنت خداداد نام رکھا تھا کہ اپنا نہیں، اللہ گاڈ گفٹڈ، اللہ کا دیا ہوا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تو خاندان بھی جو ہے آبا و اجداد عربی النسل تھے، اور صاحب نشان حیدر نے لکھا تھا کہ وہ قریشی تھے۔ یہ لوگوں تک بات پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کے والد حیدر علی جو ہیں وہ کولار میں اصل میں آ کر قیام پذیر تھے، لیکن اس کے پہلے کے جو پشتے ہیں وہ قریش سے آئی ہوئی پشتے تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس خاندان کی نسبت سے قریشی یہ تھے۔ پھر یہاں پر ان کے والد جو ہے ملازمت کی غرض سے آئے تھے، جو یہاں کے بادشاہ کے وزیر نندراج تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ پھر وہاں کی خدمات کرنے کے بعد ایک جو بہت اہم نقطہ ہے جو لوگوں کے ذہن سے محو ہے اور غیر مسلمین تک جانا چاہیے، کہ اگر حیدر علی کے دماغ میں کھوٹ ہوتا کہ ہم حکومت قائم کر کے میسور کی حکومت پہ قبضہ کر لیں، تو شہر میسور کو محفوظ نہ کیا ہوتا انہوں نے۔ یہ حکومت قائم ہوئی، یہ حکومت ایک وقت تو مدراس تک بھی پہنچ گئی، سب سے بڑی یہ حکومت بن گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شہر میسور کی حد تک مہاراجہ کی حکومت کو انہوں نے باقی رکھا۔ اور مرہون منت ہونا چاہیے، تو بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ تاریخ بھی لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کو جو غلط ڈھنگ سے پیش کی جاتی ہے چیزیں۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے والد کے اس کردار کو باقی رکھا، اور شہر میسور میں اپنی حکومت کو نہیں پہنچایا۔ شہر میسور کی حد تک حکومت وڈیار خاندان کی رہی، اور حضرت شہید رحمۃ اللہ نے اس علاقے کو ہی ڈیولپ کیا سب سے زیادہ۔ اور بتایا نا کہ سری رنگا پٹنہ ایک ایریا ہے جہاں پہ 5 خاندانوں نے حکومت کیا، وجے نگر سلطنتوں کی حکومتیں بھی رہیں، وہاں حضرت کا محل بھی رہا اور مسجد بھی وہ رہی، لیکن اس علاقے کو انہوں نے گنج عام کر کے بسایا تاکہ خزانہ عام خزانہ، اور امت کا عام خزانہ علماء ہوتے ہیں اور بزرگان دین ہوتے ہیں،
اسی وجہ سے اس پورے علاقے کے اندر 40 قبرستان تھے. اب 4-5 دکھتے ہیں لیکن 40 قبرستان تھے, اور کہا نا کہ ہر موڑ پر کسی نہ کسی ولی کی قبر اور کسی نہ کسی شہید کا خون ضرور موجود ہے یہاں پہ. اور پورے علاقے میں انہوں نے جو خدمات انجام دیا تھا, اور ان خدمات کے اندر ایک تو یہ مسجد کی جو تعمیر انہوں نے کیا تھا, جس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش ہے, حالانکہ پورے حقائق موجود ہیں, اللہ کرے کہ ان حقائق کے مطابق ہی حکومت آگے بڑھے. اس کو بنانے کے بعد جو ان کا اعلان تھا افتتاح کے وقت میں, عید کے دن افتتاح کر رہے تھے, انہوں نے شرط رکھا تھا کہ عید الفطر کا دن تھا, سلطان کی خواہش تھی کہ ایسے بزرگ اس مسجد کا افتتاح کریں جو صاحب ترتیب نمازی ہوں, اور کوئی آگے نہیں بڑھا. پھر بعد میں سلطان آگے بڑھے کہ الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں, اور امامت کروایا انہوں نے. تو یہ ان کے عظمت اور ولایت کی بھی نشانی ہے. پھر یہ جو کانسیپٹ تھا, اس کی وجہ سے آج ہریالی اور ندی کا پانی جو فرمان ہے ٹیپو سلطان کا کہ دریائے کاویری پر بند باندھ کر نہری آبپاشی سلطان نے ہی سوچی تھی. آج بھی ان کے منصوبے کا کتبہ کرشنا راجا ساگر ڈیم کے اوپر لگا ہوا ہے. بالکل. اور موجودہ راکٹ ٹیکنالوجی کے اے پی جے عبد الکلام, درخت لگانے کا شوق, یہ تو عجیب و غریب شوق تھا. کسی مجرم کی سزا یہی تھی جرم کے بقدر کہ تم درخت لگاؤ, اس کی آبیاری کرو, جب پھل دینے لگے گا تمہاری سزا معاف, آزاد ہو جائیں گے. اور لال باغ میں بھی کئی درخت اس قسم کے لگائے گئے تھے. ٹیپو سلطان جو ہیں اللہ کے ولی بھی تھے, اور ایک سوشل ریفارمر بھی تھے, اکنامسٹ تھے. انہوں نے ایک ایسا بینک بنایا تھا جس میں کم سرمایہ دار غریب جو پیسہ لگاتے تو ان کو منافع زیادہ ملتا تھا. لٹریچر کے ایکسپرٹ تھے. 48 کتابیں انہوں نے لکھوایا تھا, جس میں فتح المجاہدین نام کی کتاب کا مخطوطہ آج بھی دریا دولت باغ کے اندر موجود ہے. ویژنری انسان تھے. 200 سال پہلے پروفیسر بی شکل یہاں پر ہم نے لکھا ہے, یقیناً ہم یہ دعویٰ کریں تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر سلطان کی یہ کوششیں جو پورے ملک کے واسطے کرتے تھے ایک بھی کامیاب ہو جاتی تو نہ صرف یہ ملک اکھنڈ بھارت ہوتا بلکہ خلافت عثمانیہ نہ جاتی, غاصب اسرائیل فلسطین کے قلب میں ناسور نہ بنتا, نہ دنیا کو 2 عظیم جنگوں سے گزرنا پڑتا. یہ بات ہم نے ان تمام چیزوں سے نکالا ہے, اور کوئی کہنا چاہے تو ہم اس کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ سلطان جس طرح سے ایک حکومت بنا رہے تھے ہمارا ملک یقیناً اسی وقت سپر پاور بن گیا ہوتا. لیکن ان کے ایک تو 17 سالہ دور, پھر غداریاں, پھر منافقت, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا جذبہ حب الوطنی تو یہی ہے نا, عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے, عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے, عشق پر قربان میری ساری زندگی اور آزادی پر میرا عشق قربان ہے. یہ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاکہ تھا. ان کے خود وہ املا کرواتے تھے. یہ حضرت ٹیپو سلطان نے املا کروائے ہیں, فارسی زبان میں, اور نہ صرف فارسی زبان میں بلکہ کنڑا زبان کے اندر بھی کچھ خطوط انہوں نے لکھوائے تھے. اور وہ خطوط بھی سوامیوں کے نام اور ذمہ داروں کے نام موجود ہیں, مٹھوں کے نام انہوں نے لکھوائے تھے. ہاں وہ یہ مختصر کتابچہ شائع کیا گیا تھا. یہاں پہ ایک مشہور مورخ پروفیسر بی شیخ علی صاحب, جنہوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر پی ایچ ڈی کیا تھا, تو انہوں نے ٹورسٹ لوگوں کے واسطے بنایا تھا تاکہ سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مختصر جانا جا سکے. ان کی کتاب بھی انگلش میں بھی ہے وہ, اور کچھ کاپیاں کسی کو چاہیے تو لے سکتے ہیں, انگلش میں بھی. یہ حضرت ٹیپو سلطان ریسرچ سینٹر ہے پورا. جی نہیں, یہ لائبریری بنائی گئی ہے تاکہ عناوین پر ریسرچ کرائی جا سکے. یہ سب لندن میں ان کے سارے سرمایہ کی چیزیں ساری وہاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ کتاب سنسیٹ ایٹ سرنگا پٹنہ ایک. تو یہ کتابیں اور مزید بھی چھپی ہیں آپ کی؟ یہ کتاب محمد معین الدین, انہوں نے یہ سارے کے سارے جا کر کے دستاویز اکٹھا کیا, تو اکٹھا کر کے یہ کتاب آپ کے پاس ایک ہی ہے؟ نہیں, میرے پاس تو ہے, لیکن چونکہ یہ لائبریری کی ہے, ہم انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں یہ کتاب اویلیبل ہے تو منگا کر کے ہم آپ کو بھیجتے ہیں. اور بھی کتابیں ہیں انشاءاللہ. جی, یہ اورینٹلسٹ ٹوم کہتے ہیں. جب 24 کو میرا کرناٹکا آنا ہوا, یہاں کے مسلم ادارے جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ان لوگوں نے بلایا. مشتاق علی خان صاحب کی ایما پہ میں آیا ہوں, انہوں نے مدعو کیا اور مسلم اداروں کو دیکھا کرناٹک میں تعلیم کے میدان میں بڑا کام کر رہے ہیں. اور کرناٹکا آئیں اور سرنگا پٹم میں جو کہ بنگلور سے کل 120 کلومیٹر دور ہے, اور یہاں آ کے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو جنگ آزادی کے پہلے شہید تھے ان کی مزار کی زیارت نہ کر رہے تو کرناٹکا کا سفر ادھورا رہ جاتا ہے. آپ کے والد بزرگوار حیدر علی جن کا نام حیدر کرار پہ, اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ,
तो अल्लाह वालों ने उनकी शान बढ़ाई है, जिन्होंने अपने बच्चों के नाम अहले बैत पे रखे हो, जो अहले बैत के गुलाम रहे हैं और उनके नक्शे कदम पे चढ़े हैं, तो अल्लाह ने उनके दर्जात बुलंद कर दिया। आज टीपू सुल्तान का नाम लोग इज्जत से लेते हैं और ता क़यामत तक ये नाम चलता रहेगा। और जिन्होंने भी बुग़्ज़ अहले बैत रखा है तो महशर में वो अपना हशर देखेंगे। अल्लाह के बाद अगर कोई है तो अहले बैत अतार है, करबला वाले हैं, असीरान करबला हैं, खुलफाए राशिदीन हैं। ये हमारे दीन का सरमाया है। और यहाँ आके मेरी ये बड़ी रूहानी मसरत के साथ साथ रिक्कत भी तारी हुई कि अल्लाह बर सगीर के मुसलमानों में, बिलखुसूस भारत के मुसलमानों में भी टीपू सुल्तान जैसी जुर्रत और हौसला अता फरमाए। क्या पहली मर्तबा आप दायरे टीपू में हाजिर? नहीं, तीसरी बार आया हूँ। एक 30 साल पहले आया था, एक 4 साल कबल आया था। तो कर्नाटक आना हो और शह सवार की दरगाह पे ये ही वॉज द फर्स्ट मिसाइल मैन। अगर उस वक्त मुनाफिकीन इनका साथ देते तो आज भारत का नजारा ही दूसरा होता और हमारे मुसलमानों के मामलात भी दूसरे होते। और जिन लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे और खत लिखे, शर्मिंदगी के और माफीनामे लिखे, वो आज वीर कहलाते हैं। और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, गांधी जी ने भी कहा था जंग आजादी के पहले शहीद टीपू सुल्तान है, आज उनको ये विलेन करार देते हैं। उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जिन्होंने इनकी हुकूमतों के तलवे चाटे वो आज फल फूल रहे हैं, लेकिन जजा तो आखिरत में है सबकी। टीपू को क्या जवाब देंगे आप, जो हमेशा मुनज़्ज़िम तौर पर रबर के मिटाने से तारीखें मिटती नहीं है, ये मुसल्लम है जो सीनों पे आज भी है। के ताल्लुक से आप यहाँ पर आए हुए हैं, सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का भी जो है एक नहीं, हजरत नदवी साहब ने रिसर्च सेंटर बताया ना, जो उन्होंने बनाया यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, बड़ा बाका आप में बड़ी बसीरत थी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह में, विजनरी थे उस जमाने में। आपके मखतूतात, इरिगेशन सिस्टम और जो काबिलियत थी, और वो हमा जैज शख्सियत के मालिक थे। तो तालीम की अहमियत को लेकर क्या है नौजवान नस्ल में? तालीम की देखें, जिसने भी तालीम का दामन छोड़ा वो रुसवा हुआ है, जिसने तालीम का दामन पकड़ा वो सुपर पावर हुआ है। वापिस से हमें समरकंद और बुखारा दोहराना पड़ेगा। इस तरह आप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में दाखिल हुए तो आपकी आंखों में जो है आंसू आ रहे थे सर, क्या महसूस कर रहे थे आप जैसे ही अंदर जाते हैं, क्या महसूस हो रहा था? जुर्रत वाले के मजार पर आए, बहादुर आदमी के, तो हम तो जुर्रतमंदान जो जुर्रत रखते हैं उनकी कदर करते हैं, सूरमाओं की कदर करते हैं। और मुसलमानों की दो खासियतें, एक चैरिटी और एक शिवेलरी, एक सखावत और एक शुजाहत। और जिस मुसलमान में सखावत और शुजाहत नहीं, वो मेरे नज़दीक मुसलमान ही नहीं। आज हम सब शहरियान मैसूर के लिए ऐसा खुशनुमा दिन है कि आज हमारे दरमियान में सैयद सरवर चिश्ती साहब दामत बरकातुहुम एक ऐसे मिशन को लेकर के आए हैं, जो मिशन ये बताता है कि आज भी हम मुत्तहिद हैं, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इन अकाबिर को देख कर एक हौसला होता है कि ये जब मोहब्बत, अमन व अमान और तालीम के बेड़े को लेकर के उठे हैं तो इंशाअल्लाह एक अमन व अमान का इनकलाब आकर के रहेगा। असल में MFERD के प्लेटफॉर्म के तहत आपको मदऊ किया गया था, लेकिन इश्क चूंकि कौम का दर्द जो लोग रखते हैं वो सफ़र करते हैं, जिन्हें शऊर सफ़र है वही समझते हैं कहाँ से दूर है मंजिल, कहाँ से दूर नहीं। तो आज शहरियान मैसूर के लिए आज फ़ख्र की बात है कि इंशाअल्लाह इसी शख्सियत का हमने इस्तकबाल किया है और हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर खड़े होकर के ये आज़्म ले करके हम लोग उठते हैं कि हम एक हैं और मिल करके तालीम के ज़रिए से इस मुल्क की खिदमत के लिए इनकलाब लाएंगे और अमन व अमान के तौर पर इस मुल्क को सुपर पावर बनाएंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है, जिस मकसद और जिस आज़म के लिए हजरत वाला जो है मैसूर शहर तशरीफ लाए हैं, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।